ابتدا میں ہم پڑھ کر آئے، شاعر الکذاب کے الفاظ انہوں نے ادا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جادوگر ہیں اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ تو یہ وہ ماحول ہے کہ جس میں یہ صورت وہ نازل ہو رہی ہے، اور ابتدائی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے ان کی ہٹ دھرمی اور انکار کے لیے سابقہ جو قومیں گزری ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر ہلاک کیا اور ان کو نیست و نابود کیا، وہ عبرت کے طور پر ان کے واقعات جو ہم بالکل آخر میں ہم نے ان کا مطالعہ کیا تھا، یعنی قوم نوح سے ان کو عبرت دلائی، اسی طرح قوم عاد سے عبرت دلائی، فرعون کی جو ہٹ دھرمیاں تھیں ان کی عبرت ہے کہ جو کہ یاد دلائی، اور پھر یہ ہے کہ قوم سمود، قوم لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اور رسولوں کو چھٹانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر جو ہے مستحق کر لیا تھا۔ لہٰذا ان کو خبردار کیا گیا کہ دیکھو اب یہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے درمیان ہے، اور اگر تم بھی وہی سلوک کرو گے کہ جو کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا تو تم بھی ہلاک کیے جاؤ۔ اسی پس منظر میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید طرز اور استہزاء کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سبوں پر کرم ہے کہ جو کہ رکھ رہے ہیں، اور اب اگلی آیات ہیں کہ جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق تلقین بھی فرما رہے ہیں ان باتوں پر کہ جو کہ آپ کو سننی پڑ رہی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، اور پھر یہ ہے کہ ایک تسلی دینے کے لیے سابقہ انبیاء میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سبق کے واقعات میں بھی جو کہ ذکر فرمائے جا رہے ہیں، اور یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ساتھ جو بھی یہ طنز اور استہزاء ہو رہا ہے، آپ کی دعوت کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ یہی شروع کیا، اور ہمارے جو نبی تھے، ہمارے انبیاء تھے، وہ ڈٹ گئے اور استقامت انہوں نے دکھائی، آپ بھی ڈٹیے، آپ کی استقامت کے ساتھ ان طنز اور استہزاء کا مقابلہ کیجیے۔ فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے ان باتوں پر کہ جو کہ آپ کو یہ کہہ رہے، آپ کو ساحر کہہ رہے، آپ کو کذاب کہہ رہے، ماشاء اللہ آپ کو مجنون کہہ رہے، لہذا آپ صبر کیجیے، صبر کا دامن تھامیے۔ یہ صبر واقعتاً ایک بندہ مومن کے ساتھ اگر ہو تو وہ بڑی بڑی مشکلات سے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بارہا یہ تلقین فرمائی گئی، سورہ مزمل میں بھی کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی آپ صبر کیجیے ان کی باتوں پر اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہوئیے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر بھی صبر کی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجیے ان باتوں پر، اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور آپ ذکر کیجیے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان کو سنائیے داؤد علیہ السلام کا ذکر، یا یہ کہ ایک ترجمہ یہ ہے کہ آپ یاد کیجیے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام یہ بنو اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا، اور یہاں پر الفاظ بھی آ رہے ہیں ان کی شان میں کہ ذل عیب، جو داؤد علیہ السلام ہمارے بندے کے جو کہ بڑے ہاتھوں والے تھے، یعنی لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا یہ عیب جو ہے وہ ید کی جمع ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، لہٰذا وہ بڑے ہاتھوں والے سے کیا لقب تھا، مشہور تھا عرب میں کہ جو بڑی قوت والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے ہاتھوں والا ہے، بڑی قوت والا ہے، شان والا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے الفاظ فرمائے کہ ذلعی وہ بڑی قوت والے تھے۔ قوت والے کس اعتبار سے مفسرین نے اس میں کلام کیا کہ ایک یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی قوت بھی ضرورت فرمائی، اور روایت میں آتا ہے کہ بچپن میں وہ بکریاں چراتے تھے، اور اگر کوئی درندہ حملہ کرتا تھا بکریوں پر، ان کے ریبڑ پر، تو اس کو پکڑ کے اس کے جبڑے کو جب وہ چیر ڈالتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ بھی ایک قوت تھی کہ جو کہ داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اسی طرح سے وہ واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا، سورہ بقرہ میں ہم اس کا مطالعہ بھی کرتے رہے کہ کس طرح سے جب وہ
بنو اسرائیل کے جو سپہ سالار ہیں حضرت طالوت، وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلے ہیں کس کے مقابلے میں؟ جالوت کے مقابلے میں۔ لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح سے وہ بڑا تکبر کر کر اپنی فوج کے ساتھ آیا تھا مقابلے پر، اور جب وہ آمنے سامنے لشکر ہوئے تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ لشکر کے ساتھ جب ہوئے داؤد علیہ السلام اس میں شامل ہو گئے، اس کو نبی نہیں تھے۔ اب یہ ہے کہ جب اس نے مبارزت دی ہے، پکارا ہے کہ کون ہے کہ جو کہ میرے مقابلے میں آئے گا، اور بڑا حفاظتی سامان سے وہ لیس تھا جالوت، لہٰذا پھر یہ داؤد علیہ السلام ہے کہ جو کہ نکلے ہیں اور کہا کہ میں تمہارا مقابلہ کروں۔ ان کے پاس بس ایک خفیہ تھا کہ جس کو گھما کر جو ہے یہ اپنی بکریوں کو رائے راست پر لاتے تھے، ان کو جمع کرتے تھے، یا یہ کہ کسی درندے کو جو ہے وہ بتاتے تھے۔ لہٰذا وہ خفیہ ہے کہ جو کہ گھمایا ہے۔ جالوت پورے حفاظت میں جو بھی لباس تھا سب کچھ ڈھکا ہوا تھا سوائے ایک ہاتھ سے، لہٰذا انہوں نے خفیہ گھما کے مارا ہے اور سیدھا وہ آگ سے جو پار ہو گیا۔ اور اس طرح سے داؤد علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آتے تھے کہ وقتلا داؤد جالوتا، اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ قوت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح سے یہ سیاسی قوت بھی یہاں مراد ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی سلطنت کو عطا فرمائی، ان پر بادشاہت عطا فرمائی۔ عراق، فلسطین، شام اور اردن تک ان کی جو بھی سلطنت ہے اس کا قیام تھا، اور 40 سال تک داؤد علیہ السلام نے سلطنت پر حکمرانی ہے کہ جو کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، ذکر بھی آ جائے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ذلائل وہ بڑی قوت والے تھے۔ فرمایا انہ اواب، اور بے شک وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے، اللہ جناب میں رجوع کرنے والے تھے کثرت کے ساتھ۔ اور صحیح روایات میں احادیث مبارکہ میں داؤد علیہ السلام کی جو عبادت کا نقشہ پایا ہے، صحیح کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز وہ داؤد علیہ السلام کی تھی، پسندیدہ روزے وہ داؤد علیہ السلام کے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ پوری زندگی میں یہ ان کا تسلسل رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک تہائی رات وہ جاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ صحیح روایات میں ان کی جو عبادت ہے اس کا بھی تذکرہ وہ فرمایا گیا۔ اسی طرح سے آپ کی عظمت کے حوالے سے ایک مستدرک حاکم میں ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم بالغ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس کے بعد ان کی سر سے وہ پوری ذریت اور ان کی اولاد کو نکالا، اور پھر یہ ہے کہ سب کو آدم علیہ السلام کے حضور پیش کیا، تو آدم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور جن کی پیشانی بڑی چمک رہی تھی، روشن چہرہ، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ذریت میں بہت بعد میں آنے والے ایک نبی ہے داؤد علیہ السلام۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی رکھی گئی؟ تو کہا گیا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ میری عمر میں سے 40 سال لے کر ان کو ضرور دے دی جائے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر وہ تقریباً 100 سال تھی، وہ 100 سال رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ حکمت، دانائی، بصیرت ہے کہ جو کہ ان کو عطا فرمائی۔ لہٰذا انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ کے بڑے عبادت گزار تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، اب مزید ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ بے شک ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، اور وہ باقی بیان کرتے تھے شام کے اوقات میں بھی اور اشراق کے وقت، یعنی صبح کے اوقات میں۔ یہ لہن داؤدی تو بڑا مشہور ہے، یعنی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے بڑی ایک شیرنی تھی آواز، اور یہ ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد کی ترانے سناتے تھے اور پڑھتے تھے، لہٰذا یہ ہے کہ پورا ماحول جو ہے وہ مشہور ہو جاتا تھا، اور بڑا ایک سفر اور یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو
تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اس ترانوں میں شامل ہے، تسبیحات کرتے تھے. اور اسی طرح سے پھر جو پرندے اڑ رہے ہوتے تھے جب وہ ان کی آواز سنتے تھے لہٰذا وہ بھی پھر اڑ کر اور جمع ہو کر ان کے تسبیحات میں شامل ہو جایا کرتے تھے. یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اتنا سفر نہ جبال ماؤ، اور یہ بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، یعنی ان کی تصویر میں پہاڑ بھی جو ہے وہ شامل ہو جایا کرتے تھے. اور یہ سب بہنا بالعشی والاشراق، اور وہ تصویر کیا کرتے تھے شام کے اوقات میں بھی اور صبح کے اوقات میں بھی. وہ غیر محصورہ، اور جمع کیے گئے پرندے بھی وہ ان کے ساتھ تصویر میں شامل ہو جایا کرتے تھے. وہ شددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ، اور پھر ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا، یعنی ان کی سلطنت کو مزید ہے کہ جھوٹے بڑھایا. وآتیناہ الحکمہ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت یعنی نبوت، یا ایک معنی یہاں پر کیے گئے کہ جو حکمت ہے یعنی دانائی خاصی بصیرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور ایک اور فضیلت بیان ہوئی جو فصل کتاب، اور ان کو قوت بیان بھی دیا. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. لہٰذا یہ ہے کہ بڑی خوبی کے ساتھ لوگوں کے صبروں میں فیصلہ کر دیا کرتے تھے. یا یہ ہے کہ قوت بیان اتنا تھا کہ جب گفتگو کرتے تھے تو بڑی فصاحت و بلاغت گفتگو میں موجود تھی. اب اس کے بعد یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عطا کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رہنمائی کر رہے ہیں. یہاں پر بالکل آغاز میں یہ تعارف بھی کرایا گیا تھا کہ سورہ صاد کی شاید بات کی طرح مشکل ترین رسول میں سے ہے کہ اس میں انبیاء بعض انبیاء کی خطاؤں کا ذکر ہے. دیکھیے انبیاء کی خطاؤں کے حوالے سے صرف دوسری باتیں نوٹ فرما دیجیے کہ انبیاء کی خطاؤں کے لیے گناہ کا لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، یہ بڑا سخت لفظ ہے. یہ ہے کہ ہلکے الفاظ جس میں خطا ہے لفظ ہے یہ ہمیں استعمال کرنا ہے. پھر انبیاء کی خطاؤں کے حوالے سے یہ بات نوٹ کیجیے کہ انبیاء کی خطائیں جو جانب خیر ہوتی اس میں کوئی اپنی انانیت نہیں ہوگی، اپنی انا کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی خطا کا معاملہ ہو جاتا تھا. خطا کسے کہتے ہیں کہ نشانہ ایک لگا ہے اور وہ نشانہ خطا ہو گیا، ہم کہتے ہیں نشانہ ٹوٹ گیا. لہٰذا ایک کام جو خیر کے لیے کیا گیا لیکن وہ یعنی اس میں خطا کا معاملہ ہو گیا. لہٰذا یہ ہے کہ انبیاء کے لیے یہ خطا کا لفظ ہے جسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے ہلکا لفظ. پھر دوسری بات ہم نے سمجھی کہ انبیاء کی خطائیں بھی جانب خیر، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عبس میں جو وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ کس طرح سے سرداروں کو قریش کی آپ دعوت دے رہے تھے اور عبداللہ ابن مخزوم ایک نامیہ صحابی آ گئے اور اپنا ایک مسئلہ لکھ کر تو آپ کی سیرت پر ذرا ناگواری کے اثرات آ گئے کہ یہ تو اپنی بندہ باتیں پوچھ سکتا اور یہ ابھی اس وقت آ گئے ہیں اور یہ مشرکین مکہ اگر ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خیر وہ اس سے ہم محروم ہو جائیں گے اور ان کے جو زیر تسلط دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا، یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. بات یہ ہے کہ ایک لفظی ہوئی خطا ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً وہ آگاہ کر دیا اور یہ ہے کہ متوجہ کر دیا کہ یہ کیفیت ہے وہ آپ کے لیے مناسب ہے. پھر تیسری بات یہ سمجھیے کہ انبیاء کی جو خطائیں ہیں وہ عام انسان کی نیکیوں کے اعتبار سے وہ جانچی جاتی ہیں. اس طرح سے بڑا مشہور مقولہ ہے کہ حسنات الابرار کسیئات کہ جو عام نیکوکاروں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کی خطائیں قرار پاتی ہیں. مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں گے کہ ایک عام انسان ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ جیسے اور آپ سے ہم جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے نماز تہجد کی اور یہ کہ اگر ہم آدھا گھنٹہ یہ 1 گھنٹہ بھی نماز تہجد میں کھڑے ہو کر وہ نفل جو ہے وہ ادا کر لیں تو ہمارے لیے تو بڑا ایک خوشائن کا ہوگا اور بڑی تقویت کا باعث ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک نبی اگر جو کھڑا ہو کر 1 گھنٹہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے یا عالم دین جب کھڑا ہو کر صرف جب وہ آدھا یہ 1 گھنٹہ لگائے تو اس کے مقام کے اعتبار سے وہ اس کی قدر کرا ہے. حسنات الابرار کسیئات المقربین، ایک عام انسانوں کی نیکیاں وہ مقربین کے اعتبار سے وہ ان کے لیے خطا ہوتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ چونکہ
انبیاء کا مقام جب اعلیٰ ہوتا ہے تو ان کی خطا جو بھی لذت ہوتی ہے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف ان کو متوجہ کروا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات کیجیے کہ جو بھی انبیاء کی خطائیں قرآن حکیم میں ذکر کی ہیں وہ کیوں ہوئی کہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی جڑ ہے جس کی بات ہے، کیونکہ جو بھی ماننے والے ہوتے ہیں انبیاء کے ساتھ وہ اتنی محبت میں شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کی ساتھ بھی شریک ہوتے تھے، جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں شروع کیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ جب ایسے خطاؤں کا ذکر انبیاء کی آتا ہے قرآن حکیم میں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شرک کی جڑ ہے کہ اسے کاٹتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کی ایک خطا کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں۔ بس منظر ان آیتوں کا جو آگے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنی وفات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وفات یعنی ہوتے تھے ان کے فارغ کرتے تھے اپنی عبادت کی، ایک حصہ جو ہے وہ وفات کا فارغ، دوسرا حصہ تھا وہ جو خلافت کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، ان کے حقوق بچانے کے لیے وہ اپنے وفات کا ایک حصہ اس میں مصروف ہوتے تھے، اور ایک حصہ انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اپنے ذات کے حوالے سے، کوئی اپنی جو بھی مصروفیات تھی اس کے حوالے سے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ جب عبادت کا وقت اور آپ اپنی محراب میں اپنے حجرے میں تمام دروازے بند کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دو لگا رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو وہ افراد ان کی قوم میں سے جو کہ آپس میں جھگڑنے والے تھے، ایک مسئلہ تھا ان میں، وہ آتے ہیں اور آئے بھی کہتے ہیں کہ ایک دیوار کو محراب کی جو کرانے کے دروازے سے سارے بند۔ لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے دیوار کو پھیلانا ہے محراب کے اندر داخل ہو گئے، اور اچانک داؤد علیہ السلام نے اس بات کو جب دیکھا ہے تو آپ پر ایک خوف بھی تعلق اور ان کا ایک مسئلہ تھا، انہوں نے جو مسئلہ اس کا فیصلہ چلانا تھا داؤد علیہ السلام۔ لہٰذا یہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام نے ان 2 اشخاص کو دیکھا تو ان کی چہرے پر نظر آ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس وقت میری عبادت کا وقت ہے اور میں نے سارے دروازے بھی بند کر دیے اور اس طرح مجھے تو خود کر میرے سامنے آ گئے، اس کو بعد جانے کے چل کے میں نے عبادت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ان نظرواری کا احساس ہوا، اور یہ ایک خطا تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری کو تمام امور پر حاوی ہونے چاہیے، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ ہر وقت جو ہے وہ اپنے وقت کو فارغ کریں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک توجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی جو کرائی گئی، اور یہ ہے کہ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ ہمارا ہے فرمایا کہ بہر اثاث نبع الحق، اور کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی اس تصور المحراب کہ جب کہ وہ 2 اشخاص محراب کی دیوار کھلان کر وہ آ گئے، اس دخلوا علی داؤد، اور یہ کہ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، داخل ہوئے ان کے حجرے میں، اور فضیا میں یہ کہ ان کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے، قالوا لا تخف، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ خوف نہ کیجیے۔ یہاں پر مفسرین نے بڑے اہم نقطے ہیں جو کہ بیان کیے ہیں۔ ذہن میں تو یہ سوال آیا ہوگا کہ بھائی اللہ کے جو بھی نبی ہیں مقربین ہیں ان کو تو اللہ کے سوا کسی نے نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ ہے کہ بات بالکل صحیح ہے، یعنی ڈر ایک ہوتا ہے، خوف کسی چیز کا ایک دم سے ایک ایسی چیز کا آ جانا سامنے کہ جو کہ انسان اس کو دیکھ کر وہ خوف محسوس کر لے اچانک، یہ الگ بات ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مستقل ڈر کسی کی جو ہے وہ عظمت کو دیکھتے ہوئے یا اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مستقل ایک خوف ہے وہ اپنے اندر قائم کر لینا، یہ ہے اصل میں کہ جو کہ انبیاء کی شان کی جو ہے کے خلاف ہے، یہ کہتے تھے۔ لیکن یہ کہ اچانک سے کیا ہوا کہ جو 2 اشخاص بالکل یعنی کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں، اچانک آ گئے، ایک عام انسان کا معاملہ کیا وہ بھی ڈرے گا۔ اور یہ کہ نبی بھی اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب پھینکا ہے اللہ کے حکم پر تو کیا ہوا، اچانک وہ ایک اندھا بن گیا، اور یہ کہ آپ اس کو اندھے کو دیکھ کر فوراً جب وہ پلٹے پیچھے بھاگے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ لا تخف، آپ ڈریے نہ، واپس آئیے، اور یہ اپنی حالت میں آ گئے۔ لہٰذا یہ کہ یہ خوف جو وہ اپنا حالت ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی ان کو دیکھ کر تھوڑی سے گھبرائے، قالوا لا تخف،
انہوں نے خود ہی جو ہے وہ واضح کر دیا کہ آپ لڑائیے مت، خصمانی، اور ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہمارے درمیان ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ بلا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر شادی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، بس داؤد علیہ السلام آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے، ولا تشدد، اور آپ دیر مت کیجیے۔ ترجمہ ایک یہ بھی کیا گیا کہ آپ شادی مت کیجیے، یعنی یہ ہے کہ اپنی عبادت سے ذرا فارغ ہو کر اس میں کمی کر کے آپ ہمارے اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوئیے، اس کو سالو کیجیے۔ بڑا نازک مسئلہ اس وقت ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا، آپ اس کو سالو کیجیے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیجیے، ہمارے اس مسئلے کو سالو کر دیجیے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں جو بھی ہمارے لٹریچر میں بڑے جو وہ آتے ہیں، یعنی یہود کی جو بھی بڑے الزامات ہیں کہ جو کہ انبیاء پر جو لگائے گئے، وہ بھی ہماری کتابوں میں اکثر و بیشتر بعض مفسرین نے شامل کر دیے، اور من گھڑت اور بےہودہ قسم کے جو الفاظ ہیں اور واقعات ہیں وہ انبیاء کے حوالے سے انبیاء کی شان میں کھڑے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہر وقت ہر دور میں علماء حق جو موجود رہے اور انہوں نے پھر ایسی تفاسیر کا ابطال بھی کیا اور اس کی جو ہے وہ نفی بھی کروائی۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک واقعہ تو اسی طرح کا یہاں پر جب مشہور ہے، جس طرح سے یہاں پر الفاظ میں نے پڑھ لیجیے، وہ مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ان ھذا اخی، جو دو جھگڑنے والے تھے، ایک مدعی تھا، ایک یعنی جس نے دعوت کیا، اور دوسرا جو ہے وہ مدعا علیہ تھا کہ جس پر وہ دعوت کیا جا رہا تھا۔ تو مدعی نے کہا کہ ان ھذا اخی، کہ بے شک یہ میرا بھائی ہے، بھائی نہیں کہ وہ سنی بھائی ہو، جو دینی اعتبار میں اس کا بھائی ہو سکتا ہے، لہو کے سومت اسکون نہ۔ تو مدعی نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میرے بھائی کے پاس 99 دنیا ہیں، ولیہ ناجت واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک ہی جو دنیا ہے۔ فقال اب یہ، تو میرے اس بھائی نے کہ جس کے پاس 99 دنیا ہے، اس نے کہا کہ یہ اپنی ایک دنیا بھی تم میرے حوالے کرو۔ وہ اذنی فی الخطاب، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبایا ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ گفتگو میں بڑا تیز ہے اور اس نے مجھے دبایا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی سینچری جو ہے مکمل کرے، 99 سے 100 کنبے ایسی ہو جائیں، اور یہ کہ ناحق یہ میری کنبی پر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ سنا ہے تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاج، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اس نے ان سے تیری کنبی مان کر، اور یہ ہے کہ اپنے کنبیوں کے ساتھ ملانے پر کنبی جو تجھ سے مانگی ہے، یہ یقیناً اس نے تجھ پر جو کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک جو شراکت دار ہوتے ہیں اس میں سے اکثر جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی شراکت داروں میں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر جو ہے وہ دوسرے پارٹنر کو ظلم کرتا ہے۔ پارٹنرشپ میں یہ کیفیت بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے کا حق جو ہے وہ دبا لیا جاتا ہے، جعلی ڈاکومنٹس بنا کر دوسرے کی جو بھی چیز ہے اس کا حق ہے اس کو اپنے نام پر جو کرا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو حقیقت بیان کی کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ جو بھی شراکت دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر اسی طرح سے ظلم کرتے ہیں، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ظلم نہیں کرتے وہ لوگ کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور پھر ان کا عمل بھی جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے، جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وقلیل ما، لیکن یہ ہوتے بڑے کم ہیں، یعنی جو ایمان والے اپنے صالح کرنے والے دوسروں پر نہ کرنے والے یہ معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کی ہوتی ہے اور گناہوں کی طرف جانے والی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام نے اب اس موقع پر گمان کیا، ان کو یہ خیال آیا کہ انما فتنا، کہ بے شک ہم نے انہیں آزمایا، ہم نے ان کی آزمائش کی، یعنی اب اس واقعے سے داؤد علیہ السلام کو فوراً خیال آ گیا کہ اس واقعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جو ہے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ناگواری کا معاملہ تمہارے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے فیصلوں، یعنی جو بھی خلافت کی ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے اپنے تمام اوقات کو تمہیں خالی رکھنا، کوئی ناگواری نہیں ہونی۔ اس واقعے سے فوراً جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو اپنی
جو بھی خطا ہے لفظ ہے اس کی طرف رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جب یعنی یہ پورا واقعہ مدعی نے بیان کیا کہ میں جس نے یہ ظلم کیا میری ایک زندگی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے یہ سنا ہے اور اپنا فیصلہ سنایا کہ واقع اس نے ظلم کیا، تو مدعا علیہ کہ جس پر وہ دعویٰ کیا گیا تھا